رمضان کے مہینے کے اندر جو ہم نے اعمال کا ذکر شروع کیا تھا، انہیں میں سے ایک عمل کیا ہے، وہ ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ عمل رمضان کے علاوہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم نے رمضان میں اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ ہماری عادت بن جائے اور ہم آگے اس چیز کو ساتھ لے کے چل سکیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو، اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ اب ذکر کے اعتبار سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو لفظ ذکر ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور اس سے ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اس کی تسبیحات کرنا، پھر ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ذکر کہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا یہاں پہ، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے دن اور رات میں اللہ کی تسبیحات کرنا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ وہ کون کون سی ایسی کلمات ہیں، وہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں، وہ کون کون سی ایسی تسبیحات ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو صبح اور شام پکار سکتے ہیں۔ اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ذکر والوں کا ذکر کیا، جو ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسیع مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کی مغفرت اور اللہ کا اجر عظیم جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ تو ذکر کرنے والوں کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں جو لوگ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا تذکرہ اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ تو اللہ کا تذکرہ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے، پھر ہم دل میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کبھی کبھی دل میں ایک کیفیت ہوتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، تو یاد کا تعلق دل سے ہے تو وہ بھی اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جب کسی مجلس میں بیٹھ کے ہم اللہ کا تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں ہمارا تذکرہ کریں گے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام میں بہت سارے اعمال ہیں، آپ مجھے کوئی ایک عمل بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑے رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، کہ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کہ ہر وقت تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور اب ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، حدیث کے معاملے میں تمہاری حرص دیکھتے ہوئے مجھے معلوم تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ سوال کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس شخص نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والے کی مثال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ تو اس سے مطلب کیا ہے، اور اس سے کیا پتہ لگتا ہے ہمیں کہ جو شخص
ظاہری طور پہ چاہے بالکل ٹھیک ہو لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ جسمانی طور پہ تو زندہ ہے لیکن حقیقت میں اندر سے وہ بالکل مردار ہے. کیونکہ ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ذکر کی وجہ سے ہماری روح کو تقویت ملتی ہے, ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے. اور اصل میں ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو اصل جو چیز ہے ہمارے دل کی دنیا ہے, اندر کی دنیا ہے. اگر اندر سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ سے تعلق ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو حقیقت میں وہی انسان زندہ ہے. ورنہ جس کے پاس دنیا کی سب نعمتیں ہیں لیکن اندر سے بالکل ویران ہے تو وہ ایک زندہ لاش کی طرح ہے. تو ذکر کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ذکر کرتا ہے وہ اس کی مثال زندہ کسی ہے. تو ہم نے کوشش کیا کرنی کہ ہم نے زندوں میں رہنا ہے, کیونکہ مردہ کو تو کوئی بھی انسان اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا اور کچھ عرصے کے بعد اس کی بھول بھی جاتے ہیں لوگ. تو جب تک انسان کی قدر و قیمت اسی وقت ہی ہوتی ہے جب تک انسان زندہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے صبح اور شام کثرت سے یاد کرنا ہے. تو کچھ ایسے اذکار ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں, اور بہت سے ایسے ذکر ہیں لیکن کچھ کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم مختصر سی بات کر لیں گے. ایک ذکر کیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس ذکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دو کلمات ہیں جو زبان سے بہت بیان کرنا بہت ہلکے ہیں, زبان پہ بہت ہلکے ہیں, میزان پہ بہت وزنی ہوں گے اور اللہ کو بہت محبوب ہیں. اور یہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جو قیامت والے دن میزان میں جب رکھے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. تو ان کلمات کو انشاءاللہ جو ہے کثرت سے پڑھنا ہے رمضان میں انشاءاللہ ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طریقے سے اسی کا جو پہلا حصہ ہے صرف سبحان اللہ و بحمدہ اتنا, اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو کثرت سے پڑھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات اللہ کے یہاں بہت محبوب ہیں, یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس سے بھی زیادہ یہ کلمات اللہ کو محبوب ہیں. ان کلمات کا اتنا بڑا اجر ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کون سے سبحان اللہ و بحمدہ. اور انہی کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان کلمات کو دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور یہ گناہ ہم نے پہلے بھی بات کی, دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ گناہ کون سے ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں. تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اسی کے بارے میں کثرت سے ذکر کرنے کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ ان کلمات کو بھی کثرت سے ادا کرو یہاں تک کہ تم بیمار ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے. تو ان کلمات کو کثرت سے ذکر کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو ہم نے ان کلمات کو کثرت سے انشاءاللہ ان کو اپنا معمول بنانا ہے. ایک ذکر ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. اسی طریقے سے اور بھی اذکار ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 اذکار. اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو کسی بھی ترتیب سے پڑھا جا سکتا ہے, ان کی ترتیب میں کوئی بھی چیز آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں معروف طریقے سے جو ہم ہے اور یاد بھی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ٹھیک ہے, اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو لوگوں کو میرا سلام دے دیجیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ جنت کی مٹی جو ہے وہ بہت زرخیز ہے اور اس کا پانی بھی بہت بہترین ہے, لیکن وہ چٹیل میدان کی طرح ہیں, اور اس کے پودے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ اس کے پودے ہیں. یعنی یہ وہ درخت ہیں جو کہ جب بھی ہم ان میں سے کوئی کلمہ کہتے ہیں تو ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ
جنت میں درخت لگا دیتا ہے. تو اب جو جتنے چاہے درخت لگا سکتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں اور ان کلمات کو ادا کرتے رہیں گے تو جنت میں درخت لگتے رہیں گے. اسی طرح ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ اس کے 100 دفعہ کہنے کی وجہ سے ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کرایا. اس کا اجر ایسے ہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر اجر ہے. اور جو شخص 100 دفعہ الحمدللہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے بامال سامان اللہ کے راستے میں دیے، 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کے بارے میں. اور جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کیے اور اس کی قربانی کو قبول کر لیا گیا. اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے 100 مرتبہ تو اس کا اجر ایسا ہی ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے. اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کو بھی ہم نے کثرت سے کرنا ہے. اور اگر 100 مرتبہ پورے دن میں کر لیں تو انشاءاللہ اس سے یہ تمام فضائل جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے، کیونکہ یہ فضائل جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اسی طرح ایک اور ذکر جو ہے وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا. کثرت سے استغفار کرنا، ایک ہے استغفار کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا. تو ہر روز زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے. اور ایک تو ہے استغفار توبہ کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے کہ روزانہ اگر کم سے کم درجے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا. اور پھر ہے کچھ کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو شخص بھی یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو. کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. تو اگر اتنا بڑا گناہ ہے کسی شخص کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو ان کلمات کو بھی ہم نے کثرت سے ادا کرنا ہے. جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا. اور آخری ذکر وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. یہ بھی ہم نے کثرت سے کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو 10 درجات کو بڑھاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے یہ تمام فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کثرت سے درود بھیجنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو اس کو بھی ہم نے اپنے ان معمولات میں سے معمولات کا ایسا بنانا ہے تاکہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہو، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو. تو انشاءاللہ ان تمام اذکار کو ہم رمضان میں پریکٹس کریں گے. کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پھر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، پھر ہے لا الہ الا اللہ، پھر کیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر کثرت سے استغفار کرنا اور درود پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. تو ان مختصر سے یہ اذکار ہیں، ان کو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے. اور اذکار کے معاملے میں ایک چیز بھی یہ بھی سن لیجئے اور یاد رکھیے، کیونکہ اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے آپ کو باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر وضو سے نہیں بھی ہیں تو تب بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں. تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھنا کہ نہیں اب میں وضو کروں گا تو اس کے بعد ذکر کروں گا. ہاں ٹھیک ہے، وضو کے ساتھ آپ ذکر کریں تو ظاہر ہے وہ بہتر چیز ہے، لیکن اس کی ممانعت نہیں ہے. آپ کسی وقت بھی ذکر کر سکتے ہیں. آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں، وضو نہیں بھی ہے، تب بھی آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.